کموڈس روم کی طاقتور ترین سلطنت کا ناکام ترین بادشاہ تھا۔ اس کا والد مارکس تاریخ کے عظیم شہنشاہوں میں گنا جاتا ہے۔ آج سے ٹھیک 2000 برس پہلے کا ذکر ہے۔ کم لوگ سمجھتے ہیں کہ کرۂ ارض پر روم کی عظیم اور طاقتور سلطنت کا وجود کتنا مؤثر تھا۔ ان کی فوج دنیا کی سب سے مہیب ادارہ تھا۔ مارکس ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتا تھا۔ اس کی حکومت 3 براعظموں پر محیط تھی۔ مارکس نہ صرف شاندار سپہ سالار تھا بلکہ روم کی سینٹ کو بھی رام کرنا جانتا تھا۔ سینٹ کے ممبران کسی الیکشن کے بغیر بلند پایہ ایوان میں پہنچتے تھے۔ ان میں سے اکثر حد درجہ کرپٹ اور نااہل لوگوں پر مشتمل تھی، مگر اس عظیم شہنشاہ کا ایک سنگین مسئلہ تھا۔ اس کا صرف ایک بیٹا تھا، کموڈس۔ مارکس نے اکلوتے بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ کموڈس حد درجہ نااہل اور ادنا انسان تھا۔ رموز سلطنت سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر دم مینا و ساغر میں غرق، وہ کسی طرح بھی بادشاہ بننے کے لائق نہیں تھا۔ والد کی تمام تر محنت اور ریاضت کے باوجود کموڈس درمیانے درجے کا جنگجو بھی نہ بن سکا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد بہرحال کموڈس روم کی سلطنت کا والی بن گیا۔ دنیا کی اس وقت کی سپر پاور کی زوال کی ابتدا اسی کے عہد سے ہوئی، کیونکہ اقتدار کی منتقلی کا کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں تھا۔ لہٰذا کموڈس اس عظیم سلطنت کا بادشاہ بن گیا۔ اسے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ اس کا ایک نوکر کیلنڈر تھا جو ایک سابقہ غلام تھا۔ بادشاہ نے تمام حکومتی اختیارات اس نیچ انسان کے حوالے کر دیے۔ کیلنڈر نے وہی کیا جو ایک لالچی انسان کر سکتا ہے۔ رومن سینٹ کی نشستیں فروخت کرنی شروع کر دیں۔ ہر حکومتی عہدے پر تقرری کے لیے پیسے لینے شروع کر دیے۔ روم بکھرنا شروع ہو گیا۔ کیلنڈر نے پیسہ کمانے کی ایک بھیانک سازش کی۔ سلطنت کا تمام غلہ مصر سے آتا تھا۔ کیلنڈر نے بحری جہازوں سے غلہ اتار کر اپنے گوداموں میں محفوظ کر لیا۔ اس طرح روم بدترین قحط کا شکار ہو گیا۔ شہر میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ بد امنی کی ہوا کموڈس تک بھی پہنچ گئی۔ تحقیق سے سارا معاملہ کھل گیا۔ کموڈس نے خنجر سے اپنے معتمد خاص کی گردن کاٹ ڈالی۔ لاش کو روم کے شہریوں کے حوالے کر دیا۔ 2 دن تک شہری اس لاش کو گھسیٹتے رہے، اس کی بے حرمتی کرتے رہے۔ ان کا غم و غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو سکا، کیونکہ کموڈس کسی صورت میں بھی اپنی بے راہروی کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کموڈس کو سینٹ کے بااثر افراد اور ایک خاتون کنیز نے مل کر قتل کر ڈالا، مگر جو نقصان کموڈس اپنے ملک کو پہنچا چکا تھا وہ بہرحال کبھی بھی پورا نہ ہو سکا۔ بد عہدی، لوٹ مار، کرپشن، بزدلی اور غیر معقول طرز حکمرانی نے دنیا کی سپر پاور کو ہمیشہ کے لیے گہنا دیا۔ روم دوبارہ کبھی بھی وہ عظمت حاصل نہ کر پایا جو اس کا سابقہ مقدر تھا۔ عجیب سی بات ہے، مجھے پاکستان کے گزشتہ 70 سال کے حالات کموڈس، کیلنڈر اور سازشوں کے حوالے سے بالکل یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ صاحبان قدرت کا اپنا نظام ہوتا ہے، خدا کی اپنی حکمت ہوتی ہے جو صرف اور صرف میرٹ پر چلتی ہے۔ کسی بھی عصبیت سے بالاتر قدرت ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ حکمرانی کی بساط ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ روم کے نااہل ترین بادشاہ کموڈس کی طرح ہر موروثی مہرہ تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو جاتا ہے۔ مانیے یا نہ مانیے، اولاد کو زبردستی تاج پہنایا تو جا سکتا ہے، مگر حکمرانی کے تاج کو عظمت اور توقیر نہیں دلوائی جا سکتی۔ ہر دور کا کموڈس فاش غلطیاں کرتا ہے اور پھر زوال کا شکار ہو جاتا ہے، مگر اس خاندانی اقتدار کے کھیل میں ملک اور قومیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ غربت سر چڑھ کر بولتی ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ فطرت کا قانون ہے، کوئی بھی کموڈس اس قانون کی چکی میں پسنے سے بچ نہیں سکتا۔ شکریہ۔